من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کا آخری رکوع نمبر 16 جو کہ 5 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، آیہ نمبر 116، 17، 18، 19 اور 120 شامل ہیں. اور اس طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی جو طویل صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں آیات کے اعتبار سے، ان میں سے سورۃ المائدہ کا ترجمہ اور تفسیر، اس کا مطالعہ الحمدللہ آج مکمل ہو رہا ہے بشرط صحت و زندگی. اگلے درس سے جو اس سے اگلی سورہ ہے سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام، اس کے مطالعے کا ہم آغاز کریں گے. یہ جو آخری 2 رکوع ہیں، ایک رکوع جو کہ کل کے درس میں شامل رہا اور جو آج کے درس میں شامل ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. سمجھ لیجئے کہ کل کے درس میں شامل رکوع نمبر 15 وہ پارٹ 1 ہے اور یہ پارٹ 2 ہے جو کہ آج کے درس میں شامل ہے. رکوع نمبر 15 اس کے اندر 3 باتیں اہم جو کہ کل گزری. پہلا یہ سوال کہ اللہ رب العزت روز محشر میں رسولوں سے کیوں سوال کر رہے ہیں کہ بھئی کون کون تمہارے اوپر ایمان لے کر کے آیا، کس کس نے انکار کیا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، بجائے اس کے کہ منکرین سے سوال ہوتا ہے، لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی میں نے رسول بھیجے تھے تم ایمان کیوں نہیں لائے، رسولوں سے سوال کیوں. محسنین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصد منکرین ہی کو شرمندہ کرنا، اللہ کا ان سے بات کرنا مقصود ہی نہیں ہے منکرین سے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا کئی ساری جگہ پہ اعلان ہے کہ مشرکین، کفار، منکرین فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یأکلون فی بطونہم الا النار، سورہ بقرہ میں، کہ ان لوگوں کے پیٹوں میں اللہ رب العزت جہنم کی آگ بھریں گے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کریں گے اور نہ ہی اللہ ان سے کلام فرمائیں گے. کسی سے کلام کرنا بھی تو ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، چاہے ڈانٹ کر ہی کرے، توجہ تو ہوگی نا اس کی طرف. اللہ ایسے بدبختوں کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائے گی. اور یہ مضمون قرآن مجید میں آپ کو اور جگہ پر بھی مل جائے گا. 3 پارے کے اندر بھی موجود ہے سورہ آل عمران میں، وہاں پر بھی کم و بیش اسی طرح کے الفاظ ہیں. وہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جو ہے وہ کلام نہیں کرے گا. تو چونکہ اللہ رب العزت کا ان سے کلام کرنا مقصود ہی نہیں ہے، ان کو مزید ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا مقصود ہے، اس لیے اللہ رب العزت صرف اپنے رسولوں سے کلام فرمائیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تذکرہ کیوں ہے، انہی سے کیوں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے اور انہی کے معجزات کو کیوں گنوایا جا رہا ہے یہاں پر. تو اس کا جواب مفسرین اکرام رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ کچھ آیات قبل اسی سورہ مائدہ میں پارہ نمبر 6 جب اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آیت 82 کے اندر یہ فرمایا اقربہم مودہ، کہ یہ جو نصارہ ہیں، مسیحی ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے
مودت اور دوستی میں زیادہ قریب ہیں بجائے یہود اور مشرکین کے. تو ان کی اسی قربت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. ذالک بان منہم قسیسین، ان میں عاجز لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، تارک الدنیا اور گوشہ نشین لوگ ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے سامنے حق بات کو رکھ دیا جائے کہ وہ چونکہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے اپنے پیغمبر سے جو عقیدت ہے وہ ان کے عقیدے کے اوپر غالب آ گئی ہے اور اپنے پیغمبر کو ہی وہ خدا بنا بیٹھے. تو فرمایا اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مقام و مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، جتنے معجزات ملے اللہ کی طرف سے ملے، اس لیے بھی بار بار فرمایا ہے. ان کے سامنے حق بات کو رکھ دیا جائے. آگے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کے دل جو ہیں وہ نرم پڑ جائیں گے اور وہ حق قبول کر لیں گے، جیسا کہ نجاشی کے دربار میں ہوا. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحیح سیدنا مریم سلام اللہ علیہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان فرمایا، سورہ مریم تلاوت کی، تو اس نے، حالانکہ وہ عیسائی تھا، مسیحی تھا، اس نے جو ہے وہ زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کر کے کہا کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، آپ نے جو کچھ بھی جناب عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے، عیسیٰ یہ ایک تن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. تو مسیحیوں کے اندر اگر حق بات بتانے والا ہو اور حق طریقے سے بتانے والا ہو تو ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سمجھا دیا گیا. تیسری بات کل کے درس میں یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، حواریون، کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان منگوائیے. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی جب وہ اترے گا تو اس کے بعد پھر جو کافر ہوگا نا، جو کفر کرے گا، اس کے بعد پھر اس کو عذاب ایسا ملے گا کہ کسی کو ویسا جو ہے وہ کبھی عذاب نہیں ملے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے صرف اپنی ضروریات مانگنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت سے صرف اپنی ضروریات پورا ہونے کی دعا مانگنی چاہیے. یہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. اگر انسان اللہ کو خوش کرتے ہے، اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے، تو اس کی ضروریات کیا، خواہشات بھی اللہ پوری فرماتے رہتے ہیں خزانہ غیب سے. لیکن اللہ سے دعا کبھی بھی خواہشات کی پوری کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خواہشات تو لامحدود ہیں، وہ تو کبھی انسان کی پوری ہو ہی نہیں سکتی. جتنی خواہشات ہوں گی اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مزید سامنے آتی جائیں گی. تو اس لیے اللہ رب العزت سے صرف اپنی ضروریات کا سوال کرنا چاہیے، اور وہ بھی عاجزی کے ساتھ. تحفظ اور عافیت والی جو نعمت ہے وہ مانگنی چاہیے حلال طریقے سے، اور حلال چیزوں کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے. نہ حرام کمانا چاہیے اور نہ ہی حرام چیزوں کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے. اب جو ہے وہ اسی موضوع کا تذکرہ یہ آج کے درس میں شامل اس رکوع کے اندر موجود ہے، اور وہی گفتگو ہے، میدان محشر ہے، اور اللہ رب العزت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ رب العزت نے کہا، قالا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے، یہ ایک اسلوب ہے کہ کسی بات میں یقینی بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس میں تیقن بڑھانے کے لیے قرآن مجید اس کو ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کرتا ہے. سمجھیں کہ یہ ہو چکا، حالانکہ بات ابھی ہونی ہوتی ہے، مستقبل میں ہونی ہوتی ہے. جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا لوگوں سے، اتخذونی، کہ مجھے بھی بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو بنا لو، الہینی، دو خدا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. قال سبحانک، تو اللہ فرمائیں گے سبحانک، جناب عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیا ہو گیا مجھے کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے حق نہیں ہے. یعنی مجھے تو آپ نے دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا ایک اللہ کی، میں خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے تو نہیں گیا تھا، یا اپنی ماں کو. ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا فقد علمت، تو یقیناً آپ جانتے ہوتے. تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے جو کچھ میرے اندر ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے اندر ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ علام الغیوب ہیں، غیب کا علم رکھنے والے. بعینہ، جو اس سے پچھلا رکوع ہے اس میں بھی یہی تھا، انک انت علام الغیوب. سب پیغمبر یہ کہیں گے، یہاں پر خاص جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، آپ سب باتوں کو جانتے ہیں. ما قلت لهم، میں نے ان کو نہیں کہا
الا ما امرتنی، مگر صرف وہی کچھ جو آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے، ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور آپ اس پر گواہ رہے جب تک میں ان کے اندر موجود رہا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان پر نگہبان رہے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب یہ دو آیات، آیت نمبر 116 اور 117، یہ دونوں آیات کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سادہ سا ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لیا، اور جواب میں وہ اتنی لمبی جو ہے وہ صفائی دے رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل مقصود پھر انہی لوگوں کو شرمندہ کرنا مقصود ہے اللہ کے دربار میں کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ، جناب عیسیٰ کی گفتگو بھی چل رہی ہے، اگر آپ ان کو عذاب دیں فإنہم عبادک، بس بے شک یہ تیرے بندے، وإن تغفر لہم، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں فإنک انت العزیز الحکیم، بس بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ اما جان فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور تھوڑی دیر بستر میں میرے پاس قیام رہا، اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام اٹھے اور فرمانے لگے کہ عائشہ، میں اپنے رب کے حضور سر بسجود کیوں نہ ہو جاؤں؟ تو آقا کریم علیہ السلام اس کے بعد پھر نماز کا آغاز فرمایا، نوافل کا آغاز فرمایا، اور ساری رات روتے رہے اور یہ آیت کی تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ کمال شفقت ہے کہ ایک پیغمبر جو اللہ کی طرف سے فرستادہ ہے اور امت کے اوپر انتہائی زیادہ شفیق ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ کے دربار میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میرے امتی ہیں، میں نے اپنی طور پہ اپنی ذمہ داری ادا کی تیری توفیق سے، اب یہ تیرے پاس آ گئے ہیں، تیرے پاس حاضر ہیں تیرے دربار میں، تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو عذاب دے لے۔ گویا کہ اس کے اندر بھی ایک دعا کا، ایک سفارش کا ایلیمنٹ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں اپنی امتیوں کی مغفرت کا۔ اللہ اگر تو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والے۔ تو گویا کہ اصل مقصود اس میں عذاب کا تذکرہ پہلے کیا، مغفرت کا تذکرہ بعد میں کیا۔ عذاب دے دو تو تیرے بندے ہیں، مغفرت کر دے تو غالب حکمت والے ہے، مغفرت کا تذکرہ بعد میں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اصل مقصود یہی ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ وہ اصل میں چاہتے یہی ہے کہ میری امت کو بخش دیا جائے، میری امت کو معاف فرما دیا جائے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرمائیں گے یہ دن ہے وہ یوم ينفع الصادقین صدقهم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا۔ ہر سچے کو، سچ صرف زبان کا نہیں ہوتا، سچ عمل کا بھی ہوتا، سچ عقیدے کا بھی ہوتا، سچ انسان کی باڈی لینگویج کا بھی ہوتا، سچ ہر چیز کا ہوتا، انسان کا معاش، انسان کی معیشت، انسان کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کے اعضاء جس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، ہر عضو کی اور ہر چیز کی، ہر معاملے کی اپنی سچائی ہوتی۔ جس بھی معاملے میں فرمایا جو بھی سچ کے ساتھ کھڑا رہا تو آج کے دن ہر ایک کو اس کا سچ آج کے دن نفع دے گا۔ دنیا میں انسان کو بعض وقت سچ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اس کو مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، کئی سارے نقصانات اس کو سچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ یاد رکھو کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امتی کا عقیدہ کمزور ہے، آج ہمارا عقیدہ اس کے اوپر کمزور ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں صاحب اس کو چھوڑیں، وہ سادہ آدمی ہے، یعنی جو بندہ سچ بولتا ہو نا، جو بندہ صحیح بات کرتا ہو، اور سر اس کو چھوڑیں، وہ تو سادہ آدمی ہے، اس کی آپ ہمارے ساتھ بات کریں سر۔ گویا کہ سچے آدمی کی، کھرے آدمی کی، اس کو سیدھا کہہ کے، اب سیدھا ہونا بھی گویا کہ ایک ڈی میرٹ بن چکا ہے، گالی بن چکا ہے معاشرے کے اندر۔ جو تیز تراز ہو، چست چلاک ہو، جو باتوں باتوں میں دھوکہ دینا جانتا ہو، بات کچھ اور کرے اور اصل میں بات کچھ اور ہو، جو ملمہ سازی کرنا جانتا ہو، جو منافقت کرنا جانتا ہو، بس ٹھیک ہے جی یہ بندہ ہے جناب، یہ چل سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایک دن تو آئے گا نا، تمہیں پتہ چلے گا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اس دن سچوں کو کی سچائی ضرور فائدہ دے گی۔
لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، ابدا، ہمیشہ ابد الاباد، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرماتے ہیں کہ ان کو ٹائٹل ملے گا، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم نے سکسیس اور کامیابی کسی اور چیز کو گردانا ہے، یہی ہم اپنے 18-20 سال کے بچے کو یہ خواب دکھاتے ہیں، اچھی ڈگری، اسکل، مہارت، باہر کے ملک میں سیٹلمنٹ، بہت اعلیٰ اور عمدہ گھرانے میں شادی، اور بہت بڑا پی آر، دوست احباب، اور اچھا عہدہ، اچھی جاب، لاکھوں کی ارننگ، اچھی سیٹل سوسائٹی میں گھر، 3 4 5 گاڑیاں، اور اچھے دوست، بڑی کمپنی، ہم کہتے ہیں یہ سکسیس ہے جی۔ وہ بندہ اس نے بڑی محنت کی جناب، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سکسیس عارضی ہے۔ کفن کی نہ تو کوئی جیب ہوتی ہے، نہ قبر کے اندر کوئی الماری ہوتی ہے، یہ سکسیس ادھر ہی ہے۔ قرآن مجید اس کو فوز و فلاح کا نام دیتا ہے، دنیاوی بہترین، مطمئن۔ اصل جو امارت ہے وہ دل کی ہے، اصل جو اطمینان ہے وہ اندر کا ہے، اصل کامیابی ہے اندر کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کا سارا کچھ ہو لیکن انسان اندر سے کھوکھلا ہو، اندر سے ٹوٹا ہو، اندر سے بکھرا ہو، اندر کا اطمینان نہ ہو، تو یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ پیسوں سے انسان بستر تو خرید سکتا ہے اچھا اپنی مرضی کا، لیکن نیند نہیں خرید سکتا۔ اصل اطمینان، اصل کامیابی دنیا اور عقبہ دونوں جگہ کا اطمینان اور کامیابی ہے، جس کو قرآن مجید کبھی فلاح کا نام دیتا ہے، کبھی فوز کا نام دیتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ ہے اصل سکسیس۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، سب کچھ اللہ کا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔